وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سامعین و ناظرین، ہم دین بلائی ہے اسی کے ایک سلسلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعتیں. اس سلسلے میں ہمارا یہ دوسرا محاضرہ ہے. قرآن کریم کی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت میں باری تعالی جل جلالہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کو عالمین کے لیے رحمت ہونے کا بڑے ہی فصیح و بلیغ اسلوب بیان میں اعلان فرمایا ہے. یعنی یہ اعلان فرمایا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، مگر اس کے لیے جو اسلوب بیان اختیار کیا گیا وہ فصاحت و بلاغت کی چوٹی والا بیان ہے، بلکہ آپ کی بعثت کا رحمت برائے عالمین میں حصر فرما دیا کہ آپ کا وجود مسعود عالمین کے لیے سراپائے رحمت ہی رحمت ہے. عالمین کی تفسیر میں ہم نے اپنے پہلے مقال میں اہل تفسیر کے 2 قول ذکر کیے تھے. اولاً یہ کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عالمین سے مراد جملہ مومنین ہیں. جملہ مومنین کون سے؟ جو زمانہ بعثت سے تا قیامت امت اجابت بن کر سعادت دارین سمیٹنے والے ہیں، چاہے وہ کسی زمانہ اور کسی مکان کے دنیا کے کسی حصے کے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک کے کسی زمانہ کے اہل ایمان ہوں. یہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ عالمین سے مراد تمام امت محمدیہ ہے. اب جب ہم نے امت محمدیہ کہا تو اس میں پوری انسانیت آ گئی. انسانیت کی وہ قسم جو امت اجابت ہے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور آپ کی رحمت میں داخل ہو گئے اور آپ کی شریعت کو تسلیم کرنے والے لوگ ہیں. یا پھر وہ انسانیت جو امت دعوت ہے. اور یوں جملہ مومنین اور تمام کافرین سبھی عالمین میں داخل ہیں اور سبھی کے سبھی آپ کی رحمت سے فیضیاب ہونے والے ہیں. رہے مومنین تو ان کے لیے تو دنیا و آخرت میں رحمت لکھ دی گئی. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اپنی دنیا و آخرت کی رحمت میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ دی جو نبی امی کو ماننے والے ہیں. اور کافرین کو آپ کی بعثت مبارکہ کی برکات سے کیا ملا کہ انہیں کلی طور پر اس عالم سے نیست و نابود کر دینے والی آسمانی عمومی گرفت یہ نہیں آئے گی، اور ان کا پورے طور پر خاتمہ کر دینے والی عمومی سزا اس سے انہیں عافیت مل گئی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ.
اور یوں دونوں انسانی فریق مومنین اور کافرین حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہو گئے، فیض پانے والے ہو گئے۔ مگر علاوہ اس کے جب ہم نص قرآن کے لفظ عالمین اس میں تأمل کریں تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دائرہ کی وسعتیں مومنین و کافرین انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، وہ انہی پہ محدود نہیں بلکہ ان سے زیادہ وسعت والی ہیں۔ پھر ہم اسے قرآن کریم ہی کے تناظر میں دیکھیں کہ قرآن حکیم کی اولین سورۃ الفاتحہ جو مقدمہ قرآن ہے، خلاصہ قرآن ہے، جس کا نام سورہ کافیہ ہے اور شافیہ ہے اور فاتحۃ الکتاب ہے، اس کی اولین آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو گویا اس آیت میں بھی لفظ عالمین موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اپنا تعارف یوں کرا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں مسلم مفسرین نے لفظ عالمین پر کلام کیا ہے، اور عالمین کا بڑا ہی وسیع و عریض تصور حضرات مفسرین نے پیش کیا ہے۔ بعض کا تو یہ کہنا ہے کہ لفظ عالمین لغت عربی کے ان کلمات میں سے ہے جس سے عرب قبل از اسلام یا قبل از نزول قرآن متعارف ہی نہ تھے، اسی لیے جاہلی عربی ادب وہ نظم ہو یا نثر، اس میں لفظ عالمین کا استعمال نہیں ملتا ہے۔ تو محض لغت کے سہارے عالمین کی وسعتوں کا تصور مشکل ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں اہل لغت کے پاس یہ کلمہ۔ جب تک کہ ثقہ رجال امت اور ثقات اہل علم کا اجتہاد اس باب میں معاون نہ ہو۔ لہذا امام فخر الدین رازی مشہور مسلمان مفسر ہیں، ان کی کتاب تفسیر کبیر ہے، وہ اس میں سورۃ الفاتحہ یا سورۃ الحمد اس میں وارد رب العالمین اس ترکیب کی تفسیر میں جب لفظ عالمین کی وسعتوں کو وہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کائنات ہستی میں اللہ جل جلالہ کے علاوہ جملہ موجودات اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سب کی سب عالمین سے عبارت ہیں۔ اس قدر وسیع مفہوم ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ موجودات تین طرح کی ہیں۔ اولاً وہ مخلوقات جو جسم رکھتی ہیں، ذو جسم مخلوقات۔ اب جب جسم ہوگا تو مخصوص جگہ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ دوم وہ موجودات جو جسم و جگہ لیتی تو ہیں مگر منتقل ہوتی رہتی ہیں، ایک ہی جگہ پہ ثابت نہیں رہتی۔ سوم وہ مخلوقات جن کا جسم نہیں ہوتا۔ امام طبری نے آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں لفظ عالمین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عالم کی جمع ہے، یعنی مفرد عالم اور جمع عالمین۔ پھر لکھا کہ لفظ عالم خود جمع ہے، اس لفظ سے عربی زبان میں کوئی مفرد نہیں، بعض دوسرے کلمات کی طرح ہے، جیسے کہ رہت، اس کا معنی ہوتا ہے جماعت، یا جیش، یہ لفظ جیش اس کا معنی ہوتا ہے لشکر۔
اب یہ الفاظ ایسے ہیں جو اپنے جمع والے معنی رکھتے ہیں مگر ان کا مفرد نہیں۔ اسی طرح کی مثالیں دیگر انسانی زبانوں میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ چونکہ لفظ عالمین یہ ہمارا موضوع سخن ہے، اس کا مفرد بھی عالم، وہ بھی اسی قبیل سے ہے، اور لفظ عالم یہ کلمہ انسانی امتوں کی مختلف اصناف و انواع پر بولا جاتا ہے، اور ان کی ہر صنف اور نوع پھر اپنے اپنے زمانہ اور قرن کے اعتبار سے عالم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر انس یعنی انسان، بنی آدم، بنی بشر ایک عالم ہے، پھر بنی بشر کے ہر قرن میں، ہر صدی میں اور ہر زمانہ کے لوگ اپنے مخصوص زمانہ اور قرن کا عالم ہیں جس میں کہ وہ موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں صرف انسانوں ہی کے کتنے عالم ہو گئے۔ اسی طرح جن ایک عالم ہے، ملائکہ ایک عالم ہے، مخلوقات کی مختلف اجناس، وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، حشرات ہوں، جمادات ہوں، جبال و انہار اور بہار ہوں، اب ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ زمین و آسمان، زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر، اور زمین کے نیچے، پھر آسمان اور آسمان کے نیچے تمام مخلوقات، اور پھر ارض و سما کے مابین یعنی زمین و آسمان دونوں کے درمیان ہر صنف ایک عالم ہے۔ لفظ العالمین کی شرح و تفسیر میں یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ امام رازی کا قول ہے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں یہی ابن عباس اور سعید ابن جبیر کا قول ہے، اور عام مفسرین کی بھی یہی رائے ہے۔ طبری نے عالمین کی تفسیر میں جو یہ کہا کہ اس سے مراد خالق کی جملہ مخلوقات ہیں، وہ اس کی سند اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو قریب نے ہم سے روایت کی جسے اس نے عثمان بن سعید سے سنا، انہوں نے بشر بن عمارہ سے سنا، انہوں نے ضحاک کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام مخلوق جو اسی کی ملک ہیں، تمام آسمان، تمام زمینیں، پھر جو کچھ آسمانوں کے اوپر اور جو کچھ زمین کے اندر ہیں، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، جسے ہم جانتے ہیں یا جسے نہیں جانتے۔ یہ عالمین کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں تعویل اور تفسیر سکھا، تو یہ ان کی طرف سند جو ہے امام طبری نے تفسیر ابن عباس سے ثابت اور مذکورہ طریق سے مروی ہے۔ ایک قول جس کی سند طبری نے یوں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے محمد بن سنان الغزاز نے بیان کیا، اور ان سے ابو عاصم نے، اور ان سے شعیب نے، اور انہوں نے اکرمہ سے یہ نقل کیا۔ اب یہ دیکھیں پہلی سند بھی حضرت ابن عباس پہ گئی اور یہ بھی اسی طرف کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ العالمین جن و انس ہیں۔ اب تیسرا قول بھی ہے کہ مخلوقات کی ہر صنف اور ہر نوع بذات خود ایک عالم ہے، اور انواع و اصناف تمام کی تمام یہ عالمین ہیں۔ اس کی سند انہوں نے یوں ذکر کی ہے کہ مجھ سے علاقدی نے روایت کیا، ان سے یزید بن زریع نے سے
انہوں نے سعید سے اور ان سے قتادہ نے کہ مخلوقات ہر صنف و نوع ایک عالم ہے، اور تمام مخلوقات کی جملہ اصناف وہ عالمین ہیں، اور سب کا پروردگار اللہ تعالی ہے۔ آج کے اس حلقے میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔